اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الاعطاء والجود اذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلاة پڑھیں محمد و آل محمد سورہ مبارکہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 122 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ سب کے سب علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں، یعنی پوری اپنی بستی کو خالی کر دیں اور سب کے سب اسی کام میں لگ جائیں، سب کے سب جو ہے وہ عالم دین بنیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، پس کیوں ہر گروہ میں سے ایک گروہ نہیں نکلتا، کوچ نہیں کرتا، کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرے۔ تفقہ یعنی سمجھ بوجھ، ایک ہے دین کا علم حاصل کرنا اور ایک ہے دین میں تفقہ پیدا کرنا، سمجھ بوجھ پیدا کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ علم یعنی جاننا، آپ نے ایک چیز جان لی، آپ کو ایک چیز پڑھا دی گئی، آپ نے اس چیز کو جان لیا، لیکن تفقہ علم سے آگے کی چیز ہے، نہ صرف جاننا بلکہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا، احکام کو، عقائد کو، اخلاقیات کو صحیح معنوں میں اس کی تمام حدود اور قیود کے ساتھ سمجھنے کا نام کیا ہے؟ تفقہ ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ اپنی قوم کی طرف دوبارہ پلٹیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ لعلہم یحذرون، کہ شاید ان کے ڈرانے سے وہ ڈر جائیں، محتاط ہو جائیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی ہر ایک ہر کام نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ علم دین میں جا کر مجتہد بنے، مثال کے طور پر، یعنی معاشرے کے تمام افراد نکل جائیں اور سب کے سب مجتہد بننے کی دوڑ میں لگ جائیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو معاشرے کی دوسری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی۔ تو ایک تو ہر ایک کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، ہر ایک مجتہد بن بھی نہیں سکتا ہے صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے، لہٰذا کہا کہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام افراد خالی کر دیں اور نکل جائیں کہ ہم بھی مجتہد بنیں گے اور تمام کے تمام افراد مجتہد بنیں، بلکہ کہا کہ کچھ خاص افراد ہونے چاہیے کہ جو ہر گروہ سے نکلیں اور دین میں تفقہ حاصل کریں۔ اب ہر مسلمان کے لیے ایک حد تک علم دین حاصل کرنا ظاہر سی بات ہے واجب ہے۔ جو آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں، توضیح المسائل کے جو پہلا صفحہ ہے جو تقلید کا باب ہے، تقلید کے باب میں ہی ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہر انسان کو وہ مسائل سیکھنا واجب ہیں جو اس کو روزمرہ پیش آتے ہیں۔ مثلا نماز آپ روزانہ پڑھتے ہیں، روزے مثال کے طور پر مہینے میں ایک دفعہ رکھے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر اگر کسی کو حج پر جانا ہے
تو ظاہر سی بات ہے اس کو سیکھنا پڑے گا. یا مثال کے طور پر خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، تو وہ مسائل جو انسان کو روزانہ پیش آتے ہیں وہ سیکھنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک حد تک علم حاصل کرنا، بالخصوص دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے. یہ جو آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ ایک خاص علم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس علم میں تخصص پیدا کرنا، اسپیشلسٹ بننا اس علم کا، جسے آپ مجتہد کہتے ہیں یا اجتہاد کہتے ہیں. وہ کہا کہ وہ کیونکہ ہر ایک بن بھی نہیں سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ نکل جائے، بلکہ کچھ خاص افراد نکلیں، وہ تفقہ پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو تعلیم دیں. جو ایک پورا سلسلہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مراجع کی تقلید ہوتی ہے، کچھ خاص مراجع ہیں، خاص افراد ہیں، وہ مجتہد بنتے ہیں اور پھر دوسرے افراد کیا کرتے ہیں؟ ان کی تقلید کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علم کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور بالخصوص علم دین کے حصول کی فضیلت کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام علوم پر ہر علم جو ہے وہ اچھا ہے، جو بھی انسان کی سعادت کی ضمانت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، ہر وہ علم کہ جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، وہ پسندیدہ علم ہے، ماں سوائے ان علوم کے جن کو علوم ضالہ کہا گیا، یعنی گمراہ کرنے والے علم، یا وہ علوم کے جو معاشرے میں انتشار اور فساد کا باعث بنتے ہیں، وہ علوم حاصل کرنا حرام ہے. مثلا جادو سیکھنا، مثال کے طور پر حتیٰ کسی جادو کو توڑنے کے لیے ہی جادو کو سیکھنا، یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے، لیکن یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے فساد برپا ہوگا. جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے 2 فرشتوں کا. کہاں پر 2 فرشتے آئے؟ حضرت سلیمان کی حکومت میں 2 فرشتے بھیجے پروردگار عالم نے، اور وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. لیکن وہ خود خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ ایک آزمائش تھی ہماری جانب سے، اور اس معاشرے میں جادو بہت عام ہو چکا تھا، لہٰذا اس جادو کے توڑ کے لیے وہ 2 فرشتوں کو بھیجا گیا. اور وہ جو 2 فرشتے تھے وہ خود اپنی قوم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جو یہ تمہیں علم دے رہے ہیں یہ فتنہ ہے. فتنے سے مراد یعنی اردو والا فتنہ نہیں، عربی والا فتنہ، یعنی آزمائش ہے. تم اس علم کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا. اور ہوا پھر یہی کہ جب وہ ان کو سکھا دیا تو انہوں نے اس علم کو استعمال کیا کس چیز میں؟ کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا کرتے تھے، جدائی ڈالتے تھے، جس کی مذمت کی پروردگار عالم نے. تو ہر علم حاصل کرنے کا بھی نہیں ہے، اور ہر علم فائدہ مند بھی نہیں ہے. بہت سے علم ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ علم حاصل کرنا حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ ہر وہ علم جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو، وہ علم پسندیدہ ہے. لیکن ان تمام علوم میں جو پسندیدہ علوم بھی ہیں، ان تمام علوم میں جو سب سے باشرف ترین، سب سے اشرف ترین علم دین ہے. علم دین خود بذات خود علم کی فضیلت، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. یعنی آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بقول مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جہالت اتنی بری صفت ہے، حتیٰ جو جاہل شخص ہے وہ بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا. یعنی ایک شخص کو معلوم ہے میں جاہل ہوں، لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کیا کہے؟ جاہل کہے. اور علم ایسی فضیلت ہے کہ جو جاہل ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس سے متصف کرتا ہے کہ لوگ اسے کیا کہیں؟ عالم کہے. یعنی ایک بالکل واضح، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علم فضیلت رکھتا ہے. عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر انسان کو ترقی کرنی ہے دنیا اور آخرت میں تو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا. اور من حیث المجموع ایک معاشرے کو اگر ترقی کرنی ہے یا ایک ملک کو اگر ترقی یافتہ ہونا ہے تو وہاں کے لوگوں کو علم حاصل کرنا پڑے گا اور علمی میدان میں ترقی کرنی پڑے گی. جیسے قرآن مجید کی کئی ایک آیات ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے.
چاہے ایک ایسا شخص جو کسی خدا کو نہیں مانتا ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، جسے آپ زندیق کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں مثال کے طور پر، یا ایک لا مذہب شخص ہے، سیکولر شخص ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہیں؟ کہے گا کہ نہیں، برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل انسانی کا فیصلہ ہے۔ عقل تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ عقل شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے، عقل مسلمان و کافر نہیں ہوتی ہے، عقل عقل ہے۔ عقل انسانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقل انسانی کا فیصلہ یہ ہے کہ علم فضیلت رکھتا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولی الالباب۔ اب بھلا وہ شخص جو جانتا ہو کہ جو آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، جانتا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو؟ یعنی جاہل کو پروردگار عالم نے کیا کس چیز سے تعبیر کیا؟ اندھے سے۔ جو علم رکھتا ہے وہ بینا ہے، اور جو جاہل ہے گویا وہ اندھا ہے۔ جیسے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسی طریقے سے جاہل کو بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یا قرآن مجید میں عالم شخص کو زندہ سے تعبیر کیا اور جاہل کو مردہ سے تعبیر کیا۔ عالم زندہ ہے اور جاہل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ ہمارے ایک استاد بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، کہا کہ یہ جاہل کو مردہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ کیونکہ مردہ جب ہو جاتا ہے انسان تو اس کا بدن کیا ہوتا ہے؟ اکڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جاہل میں اکڑ ہوتی ہے۔ جاہل میں کیا ہوتی ہے؟ جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ دشمن ہیں اس چیز کے جس چیز کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، سارا علم ہم پر نازل ہوا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ان کو بیان کی جا رہی ہے اور وہ ان کو نہیں معلوم ہے، کہا کہ نہیں یہ تو بات غلط ہے۔ تو جاہل میں کیونکہ اکڑ ہوتی ہے، اور اکڑ علامت ہے کس کی؟ مردہ ہونے کی، لہذا جاہل شخص کو تعبیر کیا گیا کس سے؟ مردے سے تعبیر کیا گیا۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات۔ پروردگار عالم نے تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ خود پہلی وحی جو پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئی وہ خود علم کے بارے میں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے، جو آپ کا کریم پروردگار ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا پروردگار ہے، وہ پروردگار کے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا، وہ پروردگار جس نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان فطرتاً خلقت کے اعتبار سے جاہل خلق ہوا ہے۔ والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کو قرار دیا، تمہارے لیے سماعت کو قرار دیا، تمہارے لیے دلوں کو یا عقل کو قرار دیا، لعلکم تشکرون۔ یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے کیوں دی؟ انسان کی جو ابتدائی معلومات انسان حاصل کرتا ہے، جو اس کے سورس آف نالج ہیں، وہ یہی حواس خمسہ ہیں۔ انسان کی آنکھ، کان اور زبان اور لمس۔ انسان جب کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، چکھتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، سنتا ہے تو سننے سے الفاظ اس کے ذہن میں تکرار ہوتے ہیں، جب سنتا ہے تو پھر انسان بولنا شروع کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد پیدائشی جن میں قوت سماعت نہیں ہوتی ہے وہ گونگے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زبان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیوں گونگے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انسان بولنا سیکھتا ہے سننے کے ذریعے سے، انسان سنتا ہے، سننے کے ذریعے سے انسان بولنا سیکھتا ہے۔ تو اگر یہی خراب ہو جائے، سماعت ہی خراب ہو جائے تو انسان بولنا نہیں سیکھتا۔ تو پروردگار عالم نے تمہیں خلق کیا جب کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس کے بعد تمہیں سورس آف نالج دیے، یعنی یہ حواس خمسہ تمہیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب شکر گزار کا مرحلہ یعنی اس کے بیچ میں جو
مراحل ہیں اس کو پروردگار عالم نے یہاں پر حذف کر دیا ہے. یعنی کتنے مراحل ہیں کہ تمہیں بصارت دی، تمہیں سماعت دی، تمہیں عقل دی، جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو گے. جب تم علم حاصل کرو گے تو تم یہ جان لو گے کہ کوئی ایک ہستی ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں. جب وہ ساری نعمتیں دینے والی ایک ہستی ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے. تو علم کی انتہا کیا ہے؟ شکر پروردگار ہے. علم کی انتہا کیا ہے؟ یعنی جب انسان اس مرحلے پر آ جائے کہ شکر ادا کرنے لگے اور شکر گزار بندہ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا ہو گیا ہے؟ عالم بن گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی. دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. آج کل کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیگر علوم میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کا علم ہم چاہتے ہیں کہ بالکل پورٹیبل طور پہ ہمیں مل جائے. یعنی ایک کلاس میں مولانا سب کچھ بتا دیں اور ہمیں کہیں پہ بھی جانا نہ پڑے. ایک کتاب کوئی ایسی مل جائے جس سے پورا اشرا تیار ہو جائے. ایک کتاب کوئی ایسی مل جائے کہ جس میں پوری 10 مجلسیں ہوں اور سکون سے میں وہ پوری تیار کر لوں، کوئی اور کتاب اٹھانا نہ پڑے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے، کسی یونیورسٹی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ جو اس کا لیکچرار ہے وہ اس کو ایک لیکچر میں ایسا درس دے دے کہ بس وہ جب یہاں سے نکلے تو وہ اسپیشلسٹ بن جائے، وہ MBBS ہو جائے ایک دم سے. نہیں ہو سکتا ہے. کئی چیزیں ہیں، کئی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، کئی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، ورق گردانی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے انسان کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر بنتا ہے، یا مثال کے طور پہ انجینئر بنتا ہے، یا کسی بھی فیلڈ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے. لیکن یہ جو مظلوم ہے سب سے زیادہ وہ امام حسین کا ممبر ہے. امام حسین کا ممبر کیوں مظلوم ہے؟ یہاں انسان چاہتا ہے کہ بس ایک کتاب پڑھے اور مشہور خطیب بن جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ عام فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ تو دین کا معاملہ ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ 1-2 تقریریں سن لیں یا کسی یوٹیوب پہ مثال کے طور پر خاص کسی خطیب کی تقریر سن کے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو عالمہ سمجھنے لگیں؟ نہیں ہوتا ایسا. تو کہا کہ دین میں تفقہ کرنا پڑتا. تفقہ کا مطلب یہی ہے. تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو اس ایک موضوع کے لیے کم از کم 10-12 کتابیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. چلیں 10-12 اگر مبالغہ بھی ہو گیا تو کم از کم 4-5 کتابیں تو آپ کو کھولنی پڑیں گی. اصل مطالب کو جا کے دیکھنا پڑے گا، اصل احادیث کو جا کر آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہ حدیث کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، اس سے علماء نے کیا سمجھا ہے، اس حدیث کی جو شروحات لکھی گئی ہیں. مثلا کتاب کافی ہے، کتاب کافی کی شروحات لکھی گئی ہیں. کتاب الوافی کتاب کافی کی شرح ہے. اس حدیث کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو الفاظ میں سمجھ رہا ہوں یہی معنی مراد ہے یا نہیں، کچھ اور معنی مراد ہے. کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں، بلکہ خود معصوم کی حدیث بھی ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم کلام کرتے ہیں، اس کلام کی کئی جہات نکل سکتی ہیں اور انسان کئی جہات سے گفتگو کر سکتا ہے، اور وہ جو بھی جہت نکالے گا اس میں وہ جھوٹا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک کلام میں یہاں پر کہوں اور میں کہوں کہ مثال کے طور پر کوئی بھی میں جملہ کہوں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور میں کہوں کہ نہیں میری مراد یہ نہیں تھی یہ تھی. تو اگر آپ مراد کے پیچھے جائیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے شعراء حضرات ہوتے ہیں، جب وہ کوئی شعر کہہ دیتے ہیں اور کہا کہ بھائی یہ شعر تو صریحاً مخالف ہے، مثال کے طور پر توحید کے مخالف ہے، امامت کے مخالف ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہماری مراد یہ نہیں یہ ہے، ہماری مراد یہ نہیں ہے. تو ایک کلام کو کئی جہات پر حمل کیا جا سکتا ہے. انسان کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آیا میں جو معنی سمجھ رہا ہوں آیا یہی معنی مراد ہے، اس سے یہی معنی لیا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفقہ ضروری ہے. جب عام فیلڈ میں آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو سب سے زیادہ ماہر ہو، آپ کو گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو ماہر انجینئر ہو. آپ چلیں یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ایک چھوٹا سا فریج بھی اگر آپ کا خراب ہو جائے تو آپ کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ ایکسپرٹ کے بعد آپ پوچھتے ہیں، 10-12 بندوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ بتاؤ یار کوئی اچھا بتاؤ، کوئی اچھا صحیح کرنے والا بتاؤ ہے یا نہیں. تو جب عام فیلڈ میں جہاں آپ کا کوئی
بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، ہوگا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ فریج خراب ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، جب وہ صحیح سے ٹھیک نہیں کرے گا دوبارہ ٹھیک کرانا پڑے گا، پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر دین میں ایک معاملہ آپ کسی کے حد پہ چڑھ گئے تو اس کی جو خرابی ہوگی وہ کیا خرابی ہوگی، اس کی خرابی آخرت کی خرابی ہے، قبر سے لے کر اور پوری جو آپ نے زندگی گزارنی ہے وہاں پر خالدین فیہا، وہاں تو فنا تو ہے ہی نہیں نا، فنا صرف اس دنیا کا، یہ والی دنیا جو ہے یہ فنا والی ہے، وہ جو دنیا ہے آخرت والی جو دنیا ہے اس میں تو فنا نہیں ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس کو جہنم میں رہنا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جس کو جنت میں رہنا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو آپ کیوں اتنے سستے میں اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں ہم لوگ۔ تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرو، کیونکہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، جو دین میں تم میں سے تفقہ نہ پیدا کرے وہ دیہاتی کی طرح ہے، دیہاتی کی طرح۔ ایمان کہہ رہے ہیں دیہاتی شخص کیسا ہوتا ہے؟ دیہاتی شخص کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے، کہیں پر بھی لیٹ جاتا ہے، کہیں پر بھی قضائے حاجت کر دیتا ہے اپنی، اس میں کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ کہا اگر تم نے دین میں تفقہ حاصل نہیں کیا تو تمہارے آگے چاہے کتنے ہی القابات کیوں نہ لگے ہوں، لیکن تم امام کی نگاہ میں کیا ہو، ایک دیہاتی سے زیادہ نہیں ہو، تم میں اور ایک دیہاتی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مفضل ابن عمر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تم پر لازم ہے کہ تفقہ حاصل کرو۔ صحیح، اب یہ تفقہ کے درجات ہیں، جیسے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے مولانا جب آپ نے گفتگو شروع کی تھی تو آپ شروع ہوئے تھے کہ ہر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں معصوم کی حدیث سنا رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تفقہ دین کے معاملے میں تفقہ پیدا کرو۔ تو یہاں پہ تفقہ کے درجات ہیں، ہر ایک کو اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق دین کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کی جو جسے کہنا چاہیے کہ کم ترین مقدار کتنی ہے کہ روز مرہ کے مسائل حلال و حرام کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جو بھی روز مرہ کے مسائل ہیں یہ اس کی کم ترین حد ہے۔ اب اس سے پھر آگے آپ بڑھتے جائیے، پہلا معاملہ یہ تو احکام کا معاملہ ہے، اس سے پہلے عقائد کا معاملہ ہے۔ اب انسان کو اپنے عقائد، کیونکہ عقائد میں تقلید بھی جائز نہیں ہے، جب عقائد میں تقلید بھی جائز نہیں ہے تو پھر آپ نے عقائد میں خود مجتہد ہیں، ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ، مجھ سمیت آپ جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں، عقائد میں ہر ایک کو مجتہد ہونا ہے۔ مجتہد ہونے سے کیا مراد ہے؟ مجتہد ہونے سے مراد یہ ہے کہ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا جو وہ انبیاء کو بھیجا گیا، کیا دلیل ہے؟ انبیاء کا ہونا کیا دلیل ہے؟ امامت کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ معاد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خداوند کریم عادل ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یعنی اس کو ان دلیل، احکامات میں آپ سے دلیل نہیں پوچھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو میں چہرہ ایک مرتبہ دھویا تو آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا کیوں ایک مرتبہ دھویا، اس لیے کہ آپ کیا ہیں، آپ تقلید کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں مجتہد کی طرف رجوع کیا ہے کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ فاسأل بہ خبیرا، جو بھی تم میں سے باخبر شخص ہو اس سے سوال کرو۔ اس نے کہا کہ جو ہمارا مورد اطمینان اور اعتماد مجتہد تھا، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، لہٰذا میں نے ایک مرتبہ دھو لیا، لیکن آپ سے دلیل نہیں پوچھی گئی کہ کیوں ایک مرتبہ دھو۔ ہاں وہ مجتہد ہے، اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے فتویٰ دیا ایک مرتبہ دھونے کا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا کوئی بھی مسئلہ اس نے بیان کیا احکامات میں سے، تو مجتہد سے دلیل کا سوال ضرور ہوگا۔ لیکن آپ سے، کیونکہ آپ مقلد ہیں، خود مجتہد نہیں ہیں، آپ سے دلیل کا سوال نہیں ہو۔ لیکن عقائد میں دلیل کا سوال ہے، ہر ایک سے، ہم میں سے ہر ایک سے دلیل کا سوال ہے۔ آپ کیوں خدا کو ایک مانتے ہیں؟ آپ کیوں خدا کو عادل مانتے ہیں؟ اگر انبیاء کے آپ قائل ہیں تو کیوں قائل ہیں؟ امامت کے اگر قائل ہیں تو اس کے پر کیا دلیل ہے؟ معاد کے اوپر کیا دلیل ہے؟ جو بھی جتنے بھی عقائد ہیں اس کے پر کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ تو تفقہ اس کے درجات ہیں، ایک تفقہ وہ ہے جو مجتہد والا ہے، اجتہاد والا ہے، اور ایک تفقہ وہ جو ہر عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے،
ایک حد تک ہر انسان کو فقیہ ہونا چاہیے. حتیٰ احادیث میں یہ بھی جملے ہیں کہ فقیہ اپنی نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر فقیہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فقیہ سے کیا مراد ہے کہ فقیہ اپنی نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. اس سے مراد مجتہد نہیں. یہاں پر فقیہ سے مراد مکلف، دین کو سمجھنے والا شخص. جو دین کو سمجھنے والا شخص ہے، یعنی جس کو احکامات کے بارے میں معلوم ہے، وہ اپنی نماز کو باطل نہیں کرتا. سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر اس کی نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یا تو اس نے ایسی غلطی کی ہے کہ جس سے نماز باطل ہی ہو جاتی ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات نماز باطل ہو گئی. لیکن اگر شک ہو گیا، مثال کے طور پر 4 رکعتی نماز میں شک ہو گیا، 3 اور 4 رکعت میں 4 رکعتی نماز میں شک ہو گیا دوسرے سجدے کے بعد کہ آیا یہ میری 4تھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، تو کہا کہ فقیہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. یعنی اس کے پاس علم موجود ہے کہ اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے. یہ مراد ہے یہاں پر. تو یہاں پر فقیہ سے مراد مجتہد مراد نہیں ہے. ایک عام شخص جس کو دین کے بارے میں کیا ہے، علم ہے، معلوم ہے، اس کو فقیہ کہا گیا. یا مثال کے طور پر بہت سے اصحاب کو فقیہ کہا گیا. بہت سے اصحاب کو من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر الاسدی رجلا فقیہ کہا گیا. صحیح. یہاں پر فقیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین میں بصیرت رکھتے ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے چھٹے امام کے بہت سے اصحاب کو فقیہ کہا گیا. وہ دین میں کیا رکھتے تھے؟ بصیرت رکھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ عام لوگوں سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے. یعنی ایک عام آدمی جتنا دین میں بصیرت رکھتا تھا اس سے یہ زیادہ بصیرت رکھتے تھے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، یہ اس وجہ سے کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے. وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اپنی حدیثوں میں سے احادیث کو چھوڑ کے جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا، پس جو انبیاء کی احادیث میں سے کچھ احادیث کو لینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو خوب سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. جس شخص نے بھی انبیاء کی احادیث میں سے کچھ حدیث کو لے لیا، فقط اخذ حظا وافرا، تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ لے لیا، یعنی بہت بڑا خزانہ گویا اس کے ہاتھ لگ گیا. فانظروا علمکم ھذا عمن تأخذونہ، پس تم اپنے اس علم کو دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو. آیا ہر عالم سے علم لیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو حدیث ہے مولا کی کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لینا چاہیے. لیکن ہر عالم سے لے یا نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ کس عالم سے لینا. فانظروا علمکم ھذا عمن تأخذونہ، تم اپنے اس علم کو دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو. فإن فینا اہل البیت فی کل خلف عدولا، ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کے لیے کچھ ایسے افراد ہیں جو عادل ہیں اور ہمارے علوم کو سمجھنے والے ہیں. خود عدول ہیں. عدول سے مراد کیا ہے؟ یعنی خیانت کرنے والے نہیں ہیں. ان تک جیسے بات پہنچی ہے وہ ویسے ہی آگے پہنچاتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ فلاں اگر کوئی سیٹ شخص آیا ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو ہم اس کے مطابق اس کو جواب دیں، اور اگر کوئی غریب شخص آیا اس نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے، حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے. کچھ چیزیں ایک خاص طبقے کے لیے حلال کر دیں اور ایک خاص طبقے کے لیے حرام نہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ عدول ہیں، امین ہیں. ینفون عنہ تحریف الغالین، جو دین سے غلو کرنے والے کی تحریف کو دور کرتے ہیں. جو دین میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ افراد وہ ہیں کہ جو اچھا یہ افراد جو ہیں یہ معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام اصحاب کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں اصحاب کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ کیسے اصحاب تھے. ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کے لیے کچھ ایسے اصحاب ہیں جو عدول ہیں، امین ہیں، جو دین میں تحریف کرنے والے جو غالی ہیں ان کی تحریف کو دور کرتے ہیں. وانتحال المبتلین، اور جو باطل شخص دین میں شک اور تردید پیدا کرتے ہیں اس شک اور تردید کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. وتأویل الجاہلین، اور جو جہلا دین کی تعویل کرتے ہیں یہ وہ افراد ہیں
کہ جو ان جہلا کی تعویل کو دور کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد، خود معصوم فرماتے ہیں، ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے جو دین سے تحریف کو دور کرتے ہیں، تعویل کو دور کرتے ہیں جاہلوں کی، اور جو شک اور تردید پیدا کرنے والے ہیں ان کے شک اور تردید کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے بالخصوص زمانہ غیبت میں ایسے علماء کو کہا گیا کہ یہ کافل و آل محمدن، یا کافل و یتام آل محمدن، آل محمد کے جو یتیم ہیں ان کی کفالت کرنے والے ہیں۔ آل محمد کے یتیم کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہم سب افراد، کیونکہ ہم زمانہ غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گویا ہمیں تشبیہ دی گئی ایک وہ شخص کہ جس کا باپ مر گیا ہو، گرچہ کہ الحمدللہ ہمارے امام زندہ ہیں لیکن بہرحال غیبت میں، تو تشبیہ دی گئی کہ گویا ہم سب کیا ہیں؟ یتیم ہیں، کیونکہ جو ہمارے اصلی باپ ہیں وہ امام علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جو ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں ہے۔ کہا کہ اس زمانے میں، زمانہ غیبت میں، جو آل محمد کے یتیموں کی تربیت کرے اور ان کو بچائے، ناسبی لوگوں سے بچائے، اور دین میں جو تحریف کرنے والے ہیں، شک و شبہ پیدا کرنے والے ہیں، ایسا شخص لوگوں پر وہی فضیلت رکھتا ہے کہ جس طریقے سے سورج ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی زمانہ غیبت میں عالم کی فضیلت کیا ہے؟ گویا ایسی ہے کہ جیسے سورج ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سورج کے سامنے ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ سورج کے سامنے ہر ایک کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ مان پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کہ ان کی فضیلت بالکل ایسے ہی ہے۔ زمانہ غیبت میں جو ہمارے یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ دینی اعتبار سے، کہ انہیں منحرف نہیں ہونے دیتے دین سے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں ان کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اگر اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں کیا دیتا ہے؟ سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ یعنی ایک خاص توفیق پروردگار عالم کی طرف سے چاہیے۔ ہر بندہ توفیق الہی کا محتاج ہے، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ سب چیزیں توفیق پہ ڈال دے، یعنی انسان خود نماز نہ پڑھے اور کہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی تو میں کیا کر سکتا ہوں، روزہ نہ رکھے کہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن پوری کوشش کرنے کے بعد انسان وہ عمل تبھی انجام دیتا ہے جب تک اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو۔ تو توفیق الہی اگر شامل حال ہوتی ہے تو انسان عمل انجام دیتا ہے، انسان ہدایت پر آتا ہے۔ تو جب خداوند کریم کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، تمام کا تمام کمال یہ ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ والصبر علی النائبہ، کمال کا تمام کمال یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرو۔ وتقدیر المعیشہ، اور تمام کا تمام کمال یہ ہے کہ تمہارے جو خرچے ہیں، بالخصوص خواتین کے جو خرچے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ میانہ روی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تقدیر المعیشہ، جو اپنے روزگار ہے زندگی گزارنے میں کیا معین مقدار کے تحت میانہ روی کے ساتھ اپنے خرچوں کو آگے بڑھایا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے تقدیر المعیشہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے جو دین حاصل نہ کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کرے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی آج ہم دوڑتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمارا بچہ مثال کے طور پر اس کو NID میں داخلہ مل جائے، اس کو آکسفورڈ میں داخلہ مل جائے، اس کو جو ہے وہ O لیول اس کا پورا ہو جائے، اس کی فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ کس لیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ہو جائے؟ مستقبل اچھا ہو جائے۔ اپنی ساری جمع پونجی ہم لگا دیتے ہیں کس کے لیے؟ یہ بچہ جو ہے اس کے اچھی جاب مل جائے، سب کچھ ہو جائے۔ بعد میں وہی بچہ ہمیں گھر سے کیا کرتا ہے؟ بیوی آنے کے بعد سب سے پہلے کون نکلتے ہیں؟ ماں باپ نکلتے ہیں۔ تو جس بچے کے لیے آپ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں وہی بچہ آپ کو لات مارنے والا ہے اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے دین کو ہٹا کر تربیت کی تو یہی کام انجام یہ ہونے والا ہے۔
اگر دین کو ہٹا کر دین کو مائنس کر کے آپ نے تربیت کی تو آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ انجام یہ ہونے والا ہے کہ جس بچے کے لیے میں دن اور رات ایک کر رہا ہوں، جس بچے کے لیے میں اپنا خون جگر بہا رہا ہوں کہ کسی طریقے سے 2 پیسے آ جائیں، کل کو وہی بچہ مجھے نکالنے والا ہے اگر دین کے علاوہ میں نے اس کی تربیت کی۔ تو ہم مستقبل سوچ رہے ہیں، لیکن وہ مستقبل جو ہمیشہ کا مستقبل ہے ہم سب کا، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ وہ فیوچر کسی کی نگاہ میں نہیں ہے۔ وہ فیوچر کیسے بنے گا؟ آیا اگر میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دوں تو اس کا فیوچر، وہ والا فیوچر صحیح ہو جائے گا؟ یعنی ہم منع نہیں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی انجینئر نہ بنے، سب چیزیں بنے، آپ ڈاکٹر بھی بنے، آپ انجینئر بھی بنے، ہر علم حاصل کریں، لیکن ان تمام علوم میں جو سر فہرست علم ہے وہ کیا ہے؟ دین کا علم ہے۔ جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، دیکھیں معاشرے کی تباہی کیا ہے؟ معاشرے کی تباہی یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر یورپ میں دنیاوی اعتبار سے وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی وہاں پر ہے، سب کچھ وہاں پر ہے، سب کچھ ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود کیوں ایسا ہے وہاں پر کہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اخلاقی اقدار تھیں وہ اخلاقی اقدار وہاں پر نہیں ہیں۔ کچھ اخلاقی اقدار پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے وہاں پر، مثال کے طور پر انسانیت کے اوپر، یا مثال کے طور پر بلی کو بھی چوٹ آ جائے تو کیس ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن جو اصل انسانی اقدار ہیں، یعنی انسان وہاں پر ایک بلی کا اتنا احترام ہے کہ بلی کو چوٹ نہیں آنی چاہیے، لیکن والدین کا کیا احترام ہے کہ اگر والد اپنے بیٹے کو مار دے یا ڈانٹ دے تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ فوراً سے پولیس بلا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انحطاط کا شکار ہے۔ جو اسلامی اقدار یا معاشرتی اقدار اسلام نے سکھائی ہیں، اسی کی بنیاد پر معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ وہاں کی دنیا تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ انحطاط کا شکار ہے۔ کیوں طلاقیں زیادہ ہیں وہاں پر؟ کیوں طلاقیں زیادہ ہیں؟ حتیٰ اب یہ ٹرینڈ افسوس کے ساتھ یہاں پر بھی آ گیا ہے اور باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج کل کے جو حالات ہیں یہ سوشل میڈیا میں کہ 35 سال شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے۔ یعنی کیسے ممکن ہے ایک بندے نے ایک ساتھ 35 سال گزارے ہوں اور پھر اس کے بعد طلاق ہو جائے، اور پھر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ نہیں پسند آیا، صحیح ہے، ہم نے 40 سال ایک ساتھ گزارے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یعنی اتنا آسان کیا جا رہا ہے ایک مسئلے کو جس کو اسلام نے بہت ہی شدید جس کی مذمت کی۔ اب غض الحلال جس کو کہا گیا، حلال کاموں میں سب سے مبغوض ترین چیز، اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ترین ہے حلال کاموں سے الطلاق، و طلاق ہے۔ اس کو کتنا آسان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، 50 سال آپ نے ساتھ گزارے، اب نہیں سمجھ میں آ رہا، صحیح ہم جدا ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کے جو مارننگ شو ہماری خواتین دیکھتی ہیں، ان میں جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ بتلا رہی ہوتی ہیں گھر آپ کو کیسے چلانا ہے۔ جو خود طلاق یافتہ ہیں، جن کی خود 2 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ آپ کو سکھا رہی ہیں کہ آپ کو گھر، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جہالت، یہ اصل جہالت ہے۔ وہ ممکن ہے کہ انگلش بہت اچھی بولتی ہوں، ممکن ہے کہ انہوں نے بہت کسی بڑی یونیورسٹی سے، مثال کے طور پر امریکہ سے یا کسی بھی بڑی یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کیا ہو، جو بھی کیا ہو، لیکن یہ اصل جہالت ہے کہ جب انسان اقدار کو نہ سمجھے، مفاہیم کو نہ سمجھے، رشتوں کو نہ سمجھے، یہ جہالت ہے۔ اس کو جہالت کہا گیا۔ یعنی کیا فرق ہے آج کی جہالت میں اور 1400 سال پہلے کی جہالت میں کہ جہاں پر انسان اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا اور بیٹی کو کیا سمجھتا تھا کہ یہ اس کے لیے ذلت ہے، گویا ایک ذلت اور رسوائی پیدا ہو گئی۔ آج اسی چیز کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ماڈرن کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہاں پر عورت کو اس طریقے سے تذلیل کی گئی تھی کہ عورت کے وجود کو اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس شمار کیا گیا تھا۔ آج عورت کے وجود کو
کتنا کم کر دیا گیا ہے کہ گویا جس طرح، یعنی میں جملہ کہتے ہوئے خود شرم آ رہی ہے کہ جس طریقے سے دکانوں پہ چیزیں لگائی جاتی ہیں آج اس طریقے سے عورتوں کو سجایا جاتا ہے. صحیح ہے، آپ کو یہ پسند آ رہی ہے فلاں، یہ پسند آ رہی ہے فلاں، یہ یعنی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو عورت کی عزت کہیں گے یا ذلت کہیں گے؟ لیکن آپ کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ ماڈرن معاشرہ ہے. یہاں پہ دیکھیں کتنی برابری ہے. کیا خاک برابری ہے یہاں پر؟ وہ عورت جس کو پروردگار عالم نے عزت دی، احترام دیا، اس کو آپ نے کیا کھڑا کر دیا؟ ایک دکان پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور جس طریقے سے دوسری چیزوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک عورت کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے. تو کیا فرق ہے آج کی جہالت میں اور 1400 سال پہلے کی جہالت میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آج بدتر ہے. نام آپ نے اس کے بدل دیے ہیں، لیبل آپ نے اس کے پر دوسرے چڑھا دیے ہیں، لیکن بہرحال جہالت وہی اپنی جگہ موجود ہے. بہرحال فرمائیں کہ اگر تم نے دین میں تفقہ نہیں کیا تو لا خیرہ، کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے، یعنی جو ہمارا شیعہ ہو، اپنے آپ کو جعفری کہتا ہو، اپنے آپ کو حسینی کہتا ہو، اپنے آپ کو علوی کہتا ہو اور وہ دین نہ جانتا ہو، کوئی خیر نہیں ہے. امام کہتے ہیں کوئی خیر نہیں ہے، چاہے وہ کہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا ہوا کیوں نہ ہو. اگر دین نہیں جانتے ہو اس کا مطلب یہ کہ کوئی خیر تم میں نہیں پایا جاتا. یا بشیر ان الرجل منہم اذا لم یستغن بفقہہ احتاج الیہم، اے بشیر تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی فقہ سے مستغنی نہ ہو، اسے اپنے احکامات نہ پتہ ہوں، تو وہ محتاج ہوگا دوسرے کی فقہ کا. ابھی الحمدللہ ہم سب کراچی میں رہتے ہیں، یہاں پر الحمدللہ معاملات کچھ بہتر ہیں. اب تھوڑے سے چلے جائیے انٹیریئر میں. انٹیریئر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کی فقہ کا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کی فقہ کے جتنے افراد ہیں گے وہاں پہ کسی کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے. وہاں پہ کسی کو جنازہ پڑھنا، یعنی یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، انٹیریئر میں جا کے آپ پوچھ لیجئے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی دوسرے مسلک کا فرد وہ آ کے نماز جنازہ پڑھاتا ہے. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا، ایک تو قرآن پڑھانے کا رواج نہیں ہے وہاں پر. اگر قرآن پڑھانے کا رواج بھی ہو تو بچوں کو مجبوراً بھیجنا پڑتا ہے کہاں پر؟ دوسروں کی مساجد میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا کوئی قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں، کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، نہ والدین کو آتا ہے، نہ وہاں پہ جو مسجد ہے تو صرف مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہ نہ کوئی نمازی ہے نہ نماز پڑھانے والا ہے. یعنی بہت برے حالات ہیں انٹیریئر کے. اگر آپ کسی سے معلوم کریں، ہمارا کیونکہ آنا جانا رہتا ہے اور کچھ افراد سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم محتاج ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی فقہ کو تم نہیں سمجھو گے تو لازماً تم محتاج ہوگے. حتیٰ شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی نکاح خواہ نہیں ہے صحیح، جس کو صحیح نکاح پڑھنا آتا ہو. کچھ عرصہ پہلے کوئی ویڈیو کچھ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک شخص نکاح پڑھ رہا تھا، وہ عجیب و غریب انداز میں نکاح پڑھ رہا تھا، اور وہ نکاح ہو بھی گیا، پھر اس کے بعد شادی بھی ہو گئی، اب وہ میاں بیوی بن کے زندگی بھی گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا. تو آپ نکاح پڑھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، آپ قرآن پڑھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، تو آپ کس بات کے جعفری ہیں؟ آپ کس بات کے حسینی ہیں؟ آپ کس بات کے علوی؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مولا کائنات باب العلم کا ماننے والا ہوں جبکہ آپ کو جنازہ پڑھنا نہ آتا ہو. یعنی یہ تو وہ کام ہے جو ہم نے ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے مولوی کے سپرد ڈال دیے ہیں. حالانکہ یہ جو سارے کام ہیں گے یہ کسی مولوی کے کام نہیں ہیں. یہ نماز پڑھانا، جنازہ پڑھنا، نکاح پڑھنا یہ کسی مولوی کے کام نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے، ہر مسلمان پتہ ہونا چاہیے. یعنی جنازہ پڑھنا، واجب مقدار میں جنازہ پڑھنا بہت آسان ہے. 5 تکبیریں، ہر تکبیر کے درمیان ایک تکبیر پڑھی، اس کے بعد شہادتین، پھر دوسری تکبیر کہی، اس کے بعد صلوات ہے، پھر تیسری تکبیر کہی، اس کے بعد دعائے مغفرت ہے، پھر چوتھی تکبیر کہی، اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، میت کے لیے دعائے مغفرت، اور پھر اس کے بعد 5ویں تکبیر ختم. مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ بھی.
نکاح صرف ایک صیغہ ہے، ایک صیغہ ہے، انکحت قبلت، میں نکاح کرتا ہوں، وہ کہے میں نے قبول کرتا ہوں، ختم۔ ہم نے یہ کام کس کے سپرد کر دیے؟ مولانا۔ مولانا آئیں گے تو نکاح ہوگا، مولانا آئیں گے تو خدا نخواستہ کسی آپ چلے جائیں، پھنس جائیں، کوئی مر جائے خدا نخواستہ، کیا کریں گے ہم لوگ؟ جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ کسی کو شادی کرنی ہو کیسے نکاح کرے گا؟ تو یہ وہ کام ہے جو، یہ کام مولوی کے نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو ہر ایک کو کیا ہے، آنی چاہیے، واجب حد تک۔ اسی طریقے سے نماز پڑھانا، نماز پڑھانا کسی مولوی کا کام نہیں ہے، ہر انسان کی قرأت صحیح ہونی چاہیے اور عادل ہونا چاہیے، عادل یعنی دیندار ہونا چاہیے، اور نماز کے مسائل سے واقف ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ البتہ عورت جو ہے وہ مردوں کی جماعت نہیں کرا سکتی ہے، عورت عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن عورت مرد کی جماعت نہیں کرا سکتی۔ تو یہ کام بھی کسی مولوی کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو کام ہم نے بانٹ دیے ہیں یہ فقط مولوی کے ہوں گے، کوئی مولوی کے کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی فقہ نہیں سمجھے گا، لا محالہ اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ دوسرے کی طرف۔ بہرحال شادی تو کرنی ہے نا، شادی کے بغیر کیسے رہیں گے؟ بہرحال مردے کو اپنے دفنانا ہے، دفنائے بغیر کیسے جنازے کے بغیر اس کو دفنائیں گے؟ لہذا اگر اپنی فقہ نہ سیکھی تو دوسری کی طرف جانا پڑے گا۔ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ، اور جب تم دوسروں کی طرف چلے جاؤ گے تو أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، تو جب تم دوسرے کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہیں گمراہی کے دروازے میں اس طریقے سے داخل کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑا اسے کہنا چاہیے کہ امام ڈرا رہے ہیں ایک چیز سے، دیکھو اگر تم نے اپنی فقہ نہ سیکھی، اپنے بچوں کو فقہ نہ سکھائی، تو کل کو تمہارا ہی جنازہ پڑا ہوا ہوگا اور تمہارا بچہ حیران سے دیکھ رہا ہوگا کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ جیسے کہ مختلف ممالک میں سننے میں آتا ہے، یورپ وغیرہ میں والد نے پوری زندگی لگا دی کہ بیٹے کو کسی طریقے سے کہاں پہنچائے، امریکہ میں، یورپ میں پہنچائے، یا کسی بھی کنٹری میں، کہ اس کی لائف سیٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اور باپ جب خود پڑا ہوا ہے، پتہ چلا کہ بیٹا کہاں لگا ہوا ہے، نیگوشیشن کر رہا ہے ڈاکٹر سے کہ اس کی کڈنی کتنے کی لوگے، اس کی آنکھیں کتنے کی لوگے، اس کا دل کتنے کا لوگے۔ اپنے باپ کا جنازہ ہے، تمہارے باپ کا جنازہ، ہماری ماں کا جنازہ ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ تفقہ فی الدین نہیں ہے، دین نہیں سکھایا، صرف کس کے لیے نکل گئے؟ دنیا کے لیے، بس دنیا اچھی ہو جائے، بس دین تو ہوتا رہے گا۔ ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کیا ہے، دین پر دنیا بھائی، انتہائی غلط جملہ ہے، انتہائی غلط جملہ ہے۔ دین پر دنیا، کس نے کہا دین پر دنیا بھاری ہے؟ بھائی دین اصل چیز ہے، دنیا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے خدائی کی نگاہ میں۔ دنیا کو پروردگار عالم نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں متاع قلیل سے تعبیر کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، دنیا آخرت کے مقابل میں سوائے تھوڑے سے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑے سے، یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ آپ کی اور میری دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو بل گیٹس ہے اس کی بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو ایلن میکس ہے اس کی بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور جتنے بھی امیر ترین افراد ہیں، اور پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں سب آتا ہے، یہ پوری دنیا آخرت کے مقابل میں کیا ہے؟ الا متاع، خداوند کریم کہہ رہا ہے سوائے تھوڑے سے سامان کے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے سے سامان کی۔ وقت کتنا رہ گیا ہمارے پاس؟ 5 بجے تک ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ اصحاب کا تذکرہ کروں۔ دیکھیں امام علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحابوں کی تربیت کی، اور اصحاب میں جس میں جو صلاحیت پائی جاتی تھی اس کے تحت اس کی تربیت کی۔ مثال کے طور پر زرارہ کا، جناب زرارہ ابن اعین خاندان بہت ہی مشہور خاندان ہے شیعہ خاندانوں میں، بہت بڑا قبیلہ اعین خاندان کا، اور یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ شیعہ تھے۔
ان کے اس پورے قبیلے میں جو برجستہ شخصیات ہیں، مثلا زرارۃ ابن اعین، حمران ابن اعین، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ وہ افراد ہیں ان کو امام نے فقیہ بنایا، مجتہد بنایا ان کو، صحیح ہے۔ کچھ افراد تھے امام کے جن کو امام نے دیکھا کہ اس کی صلاحیت کچھ مختلف ہے، یہ بہت حاضر جواب ہے، اس کا جو دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے، اس کو امام نے مناظرہ سکھایا، اس کو امام نے عقائد سکھائے۔ مثال کے طور پر ہشام بن سالم یا ہشام بن حکم، ہشام بن حکم یہ وہ افراد تھے، ہشام بن حکم حالانکہ امام کے اصحاب میں سے سب سے نوجوان تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے نوجوان تھے، لیکن اس کے باوجود امام ان کو فوقیت دیتے تھے، اپنے جو بزرگ اصحاب تھے ان کے اوپر فوقیت دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ان کا حافظہ بہت تیز ہے، بہت حاضر جواب ہیں، تو ان کو امام نے مناظرہ سکھایا، مناظرے کی تعلیم دی۔ تو مختلف افراد کو سکھایا، اور پھر اس کے بعد امام کہتے تھے کہ جاؤ ہماری جانب سے بیان کرو، دور دراز علاقوں میں جاؤ، اس علم کو جو تم نے ہم سے سیکھا ہے اس کو جا کر بیان کرو۔ یہ افراد جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ہشام بن حکم کوفے کے رہنے والے تھے، پھر اس کے بعد بغداد آ گئے، بغداد میں ان کا تجارت کا کام تھا، لہٰذا بغداد آنا جانا ہوتا تھا۔ چھٹے امام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور ان کی خاص خاصیت یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے، یہ شیعہ نہیں تھے بلکہ فرقہ جہمیہ سے ان کا تعلق تھا۔ فرقہ جہمیہ کون سا فرقہ ہے؟ جہم بن صفوان ایک شخص تھا 2 صدی ہجری میں، اس نے اس فرقے کو ایجاد کیا، یعنی اس فرقے کا بانی ہے، اور کچھ منحرف عقائد اس نے مسلمانوں میں رائج کیے، مثلا خداوند کریم سے ہر صفات کی نفی کی، اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے کہا کہ انسان کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے سب کا سب خداوند کریم کرواتا ہے۔ اسی طریقے کے اور کچھ منحرف عقائد تھے جو مسلمانوں میں اس نے رائج کیے، اور بہت سے افراد اس کے گرویدہ ہو گئے۔ تو یہ جو ہشام بن حکم تھے، یہ پہلے کیا تھے؟ فرقہ جہمیہ سے ان کا تعلق تھا۔ فرقہ جہمیہ عقائد کے اعتبار سے گویا کچھ جو ہمارے دوسرے برادران ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، جو ہر ایک کو کافر کرتے ہیں سوائے اپنے، وہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ تو فرقہ جہمیہ سے ان کا تعلق تھا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب میں امام کی خدمت میں، خود ہشام کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام کی ہیبت اور جلالت نے مجھے شیعہ کر دیا، یعنی ابھی کوئی درس و تدریس نہیں ہوا ہے، نہ امام نے کچھ بیان کیا ہے، نہ کچھ نہیں، صرف امام کے درس میں حاضر ہونا اور امام کی ہیبت اور جلالت کو دیکھنا، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شخص حق پر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آنا جانا ہوا تو امام نے ان کو علوم سکھائے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی علت التحریم والفرائض، فرائض اور حرام چیزوں کی علتیں، خدا نے یہ چیز کیوں حرام کی، خدا نے یہ چیز کیوں واجب کی، اس میں ایک کتاب لکھی۔ توحید پر کتاب لکھی، امامت پر کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی جبر اور قدر کے بارے میں، ایک کتاب لکھی وصی رسول ہونے کے بارے میں۔ اسی طریقے سے امام نے ان کے بارے میں کہا کہ ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ جو ہشام بن حکم ہے یہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اور اپنے ہاتھ سے بھی، یعنی پورے طور پر ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ ہشام بن حکم رائد حقنا، ہشام بن حکم ہمارے حق کو جمع کرنے والا ہے، وسائق قولنا، ہمارے قول کو آگے بڑھانے والا ہے، لوگوں تک پہنچانے والا ہے، المؤید، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، المؤید لصدقنا، جو ہمارے صدقی، ہماری سچائی کی تائید کرنے والا ہے، والدافع لباطل اعدائنا، اور جو ہمارے اعداء میں سے جو باطل چیزیں ہمارے دشمن پھیلاتے ہیں ان کو دفع کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے، من تبعہ وتبع اثرہ تبعنا، جو شخص بھی ہشام بن حکم کی اتباع کرے اور ہشام بن حکم کے جو آثار ہیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی اتباع کرے، گویا اس نے ہماری اتباع کی،
یعنی امام فرما رہے ہیں جو ہشام بن حکم کی اتباع کرے گویا اس نے کس کی اتباع کی؟ چھٹے امام کی اتباع کی. ومن خالفہ والحد فیہ فقد عادنا والحد فینا، جو بھی ہشام بن حکم کی مخالفت کرے گویا اس نے ہماری مخالفت کی. اسی طریقے سے امام کے ایک صحابی ہیں معلّہ بن خنیس. کیا نام ہے؟ معلّہ بن خنیس. معلّہ بن خنیس امام کے خالص شیعوں میں سے، کئی روایات ان کی مدح میں وارد ہوئی ہیں. معلّہ بن خنیس، معلّہ بن خنیس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن جناب معلّہ بن خنیس نکل گئے ایک صحرا میں، اور عید کے دن سب کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ سب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، لیکن معلّہ بن خنیس بال بکھیرے ہوئے گرد آلود بالوں کے ساتھ نکل گئے صحرا کی طرف، اور ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی مصیبت زدہ شخص کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی گھر میں کوئی میت ہوئی ہو، اس طریقے سے اس حال میں. بس جب انہوں نے دیکھا کہ جو عید والے دن نماز پڑھاتے ہوئے وہ جو خطیب ہے وہ ممبر پر گیا، تو معلّہ بن خنیس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا کہ اللہم ھذا مقام خلفائک، پروردگار یہ جس مقام پر کھڑا ہوا ہے خطیب، یہ اس کا مقام نہیں ہے، یہ تیرے خلفاء کا مقام ہے. یعنی نماز عید پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ امام معصوم کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام کہتے تھے کہ ہر عید میں ہمارا حزن تازہ ہو جاتا ہے. کیوں تازہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امام کے کچھ خاص احکامات میں ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نماز عید کون پڑھائے گا؟ یا امام پڑھائے گا یا وہ جسے امام منسوب کریں. تو یہ خاص حق ہے کس کا؟ امام کا. تو معلّہ بن خنیس جب جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص امام کی جگہ نماز پڑھا رہا ہے اور خطبہ دے رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ پروردگار یہ تیرے خلفاء کا مقام ہے، تیرے اصفیاء کا مقام ہے، اور جو تیرے امین ہیں جن کو تو نے مخصوص کیا ہے اپنے ساتھ، یہ ان کا مقام ہے. انتزعوها وانت المقدر للاشیاء، یہ مقام ان لوگوں نے امام برحق سے چھین لیا ہے. لا یغلب قضاءک، لا یغلب قضاءک، تیری قضا پہ کوئی قضا غالب نہیں آ سکتی ہے. ولا یجاوز المحتوم من تدبیرک، اور جو تو نے حتمی تدبیر لکھ دی ہے اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا ہے. کیف شئت وان شئت، جیسے تو چاہے اور جس طریقے سے بھی تو چاہے وہ تیری تقدیر پوری ہو کر رہتی ہے. علم کا فی ارادتک کا علم کا فی خلقک، تیرے ارادے میں تیرا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے تیری خلقت میں تیرا علم. حتی عاد صفوتک و خلفاؤک، یہاں تک کہ تیرے خالص افراد دوبارہ اپنے منصب پر برقرار آ جائیں. گویا یہ جو دعا ہے پوری، یہ دعا کافی لمبی ہے، میں پوری دعا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بتلا رہی ہے کہ کس طریقے سے جناب معلّہ بن خنیس کی تربیت کی گئی اور کس طریقے سے وہ امام کے شیدا تھے، کہ جانتے تھے کہ یہ مقام امام معصوم کا مقام ہے. جناب معلّہ بن خنیس کے بارے میں امام جعفر صادق نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کو قتل کر دے گا. کون قتل کرے گا؟ والی مدینہ داؤد بن علی. داؤد بن علی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ معلّہ بن خنیس کو قتل کر دے گا. داؤد بن علی نے جناب معلّہ بن خنیس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ امام جعفر صادق کے شیعہ کون کون ہیں، ان کے بارے میں مجھے پوری ایک لسٹ لکھ کر دو. تو جناب معلّہ بن خنیس نے کہا کہ میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں جو ہے وہ اپنی ضروریات کے تحت امام کے پاس جاتا ہوں اور آتا ہوں، باقی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے. اس پر داؤد بن علی نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، اور اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. جیسے اس نے قتل کی دھمکی دی تو جناب معلّہ بن خنیس نے کہا کہ بالقتل تحددنی، کیا تم مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟ واللہ لو کانوا تحت قدمی ما رفعت قدمی عنہم، خدا کی قسم اگر امام جعفر صادق کے شیعہ تمام کے تمام میری قدموں کے نیچے ہوں اور تو مجھے قتل کی دھمکی دے تو میں اپنے قدم کو نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میں قتل ہونا پسند کروں گا لیکن تجھے کبھی بھی امام کے شیعوں کے بارے میں نہیں بتلاؤں گا. پھر اس نے جو ہے وہ جناب معلّہ بن خنیس کو گرفتار کر لیا، اور جناب معلّہ بن خنیس نے کہا کہ دیکھو میرا بہت زیادہ قرض ہے لوگوں کے اوپر، مجھے اجازت دو کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور اپنا قرض
یا تو معاف کراؤں یا قرض ان کو ادا کر کے آؤں۔ اجازت ملی، جناب معلّہ بن خنیس بازار میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ ایھا الناس انا معلّہ بن خنیس، میں معلّہ بن خنیس ہوں، فمن عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اشہدوا ان من ترکت من مال من عین او دین او امت او عبد او دار او قلیل او کثیر فہو لجعفر ابن محمد علیہ السلام، جان لو کہ جو مال بھی میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاہے وہ پیسوں میں سے ہو یا عین ہو، عین سے مراد یعنی کوئی جانور ہو یا کوئی گھر ہو یا لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو غلام جو کنیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاہے وہ کم ہو یا وہ زیادہ ہو، وہ سب کا سب کس کے لیے؟ امام جعفر صادق کے لیے۔ جیسے ہی سنا تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو کہ صرافی تھا، جو کہ داؤد بن علی کا خاص شرطہ تھا، کارندہ تھا، اس نے معلّہ بن خنیس کو قتل کر دیا۔ جب امام کو یہ خبر پہنچی مکہ میں، اس وقت امام مکہ میں موجود تھے، جب یہ خبر پہنچی تو امام بہت رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ اسماعیل سے پوچھا، اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا کہ یا اسماعیل قتل المعلّہ بن خنیس، کیا معلّہ بن خنیس کو قتل کر دیا گیا؟ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ ہاں معلّہ بن خنیس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر امام نے کہا کہ اما واللہ لقد دخل الجنہ، خدا کی قسم معلّہ بن خنیس جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ بہت کم افراد کے لیے آپ کو ملے گا کہ امام اس طریقے سے کہیں کہ خدا کی قسم معلّہ بن خنیس کون ہے؟ شاگرد ہیں امام کے، علم حاصل کیا ہے امام کے پاس۔ اس کے علاوہ بھی اور میں ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیسے کیسے اصحاب تھے، ان کے بارے میں امام نے کیا کیا کہا کہ واللہ لقد دخل الجنہ، خدا کی قسم معلّہ بن خنیس جنت میں داخل ہوا ہے۔ امام جو ہے وہ مکہ سے تشریف لائے مدینہ، اور غضبناک عالم میں اس طریقے سے کہ امام کی جو ردا تھی وہ زمین کو خط دیتی ہوئی جا رہی تھی، اور امام کے بیٹے جناب اسماعیل ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ اس طریقے سے امام داؤد بن علی پر داخل ہوئے، داؤد بن علی والی مدینہ، اس کے پاس امام آئے اور اس سے شدید انداز میں کہا کہ تو نے قتل کر دیا معلّہ بن خنیس کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے معلّہ بن خنیس کو قتل نہیں کیا۔ تو امام نے کہا کہ واللہ لأدعون اللہ علی من قتل مولاي واخذ مالی، خدا کی قسم میں اس شخص کے لیے بد دعا کروں گا جس نے میرے چاہنے والے کو قتل کیا۔ یعنی معلّہ بن خنیس کو امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یعنی ابھی ہم سب کہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے، ہم میں سے کون ہے کہ جس کے بارے میں امام نے کہا ہو کہ یہ میرا چاہنے والا ہے؟ یہ بہت کم افراد کے بارے میں۔ یا مثال کے طور پر شاہ عبد العظیم حسنی، 4 اماموں کی ان کو صحبت کا شرف حاصل ہو، ان کے بارے میں کہا امام نے انت ولینا، تم ہمارے ولی ہو، انت ولینا حقاً، تم ہمارے برحق شیعہ ہو۔ یہ اگر کسی کو ڈگری مل جائے تو اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے آگے فیل ہیں۔ تو کہا کہ تم نے میرے چاہنے والے کو قتل کیا ہے، اور میں دعا کروں گا ہر اس شخص کے لیے جس نے بد دعا کروں گا ہر اس شخص کے لیے جس نے میرے چاہنے والے کو قتل کیا ہو۔ تو اس پر داؤد نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنی بد دعا سے ڈراتے ہیں، جبکہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور اس کو صرافی نے قتل کیا ہے جو اس کا کارندہ تھا۔ اس نے کہا کہ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے داؤد بن علی کے اجازت سے قتل کیا یا خود بغیر اجازت اس کو قتل کر دیا؟ جب اس نے گستاخی کی تو امام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا کہ یا اسماعیل شأنک بہ، اس کو دیکھو، یعنی جو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی جناب اسماعیل کے ہاتھ میں، کہا کہ اس سے اس کو کیا کرو، قتل کر دو۔ جیسے ہی جناب اسماعیل آگے بڑھے وہ صرافی چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ یا عباد اللہ یأمرونی ان اقتل لهم ناس ثم یقتلونی، کہ میں لوگوں کو قتل کرتا ہوں لیکن کسی کے حکم پر، اور پھر اس کے بعد لوگ خود مجھے قتل کروا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب معلّہ بن خنیس کا جو ہے وہ عاقبت بخیر ہوئی، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے اور افراد ہیں امام معصوم کے جن کے بارے میں یعنی اگر انسان حدیث کا مطالعہ کرے تو عجیب و غریب ہے۔ جیسے کہ
امام فرماتے ہیں کہ اوتاد الارض و علام الدین اربعۃ، اوتاد کہتے ہیں عمود کو، ستونوں کو، زمین کے ستون، و علام الدین اور دین کے پرچم 4 افراد ہیں. یعنی یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، معصوموں کی بات نہیں ہو رہی. اوتاد الارض و علام الدین اربعۃ، زمین کے پلر اور دین کے پرچم 4 افراد ہیں. وہ 4 افراد کون ہیں؟ محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، لیث ابن البختری المرادی و زرارۃ ابن عیون. یہ چاروں افراد چوتھے امام کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. علم حاصل کیا ہے چوتھے امام کے پاس، جن کو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے کیا ہیں؟ ستون ہیں، اور یہ دین کے پرچم ہیں. پھر امام فرماتے کہ ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زرارہ و ابو بصیر المرادی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویہ ولولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هدى. میں کسی کو نہیں پاتا ہوں کہ جس نے ہمارے ذکر کو زندہ کر رکھا ہو اور میرے بابا کی احادیث کو زندہ کیا ہو، یعنی امام محمد باقر کی احادیث کو جس نے زندہ کیا، سوائے زرارہ کے، ابو بصیر مرادی کے، محمد ابن مسلم کے اور برید ابن معاویہ کے. اگر یہ افراد نہ ہوتے تو کوئی ایک شخص بھی ہدایت نہیں پا سکتا تھا. ہمارے شیعوں میں سے کوئی شخص بھی، یعنی آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، گویا وہ انہی کی کیا ہے؟ مرہون منت ہے، انہی کی احادیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں. ہؤلاء حفاظ الدین، یہ سب کے سب دین کے حافظ ہیں. و امناء ابی، یہ سب کے سب میرے بابا کے امین ہیں. علی حلال اللہ و حرام، کس بات پر امین ہے؟ درہم و دینار پر امین نہیں ہے، خدا کے حلال اور حرام پر امین ہے. یعنی جو میرے بابا سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، جس چیز کو میرے بابا نے حلال کہا اس چیز کو یہ حلال کہتے ہیں، جس چیز کو میرے بابا نے حرام کہا یہ اس چیز کو حرام کہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی کی صفت یہ ہے کہ اس نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا اگر ایک سیب کے آپ 2 ٹکڑے کریں اور کہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو میں پوچھوں گا نہیں کہ مولا یہ ایک ہی سیب تھا، آدھا حلال کیسے اور آدھا حرام کیسے؟ آپ نے کہہ دیا یہ حلال یہ حلال، آپ نے کہہ دیا یہ حرام یہ حرام. لیکن آج کل ہمیں کیا چاہیے؟ ہر چیز کی لاجک چاہیے. ہر چیز کی کیا چاہیے؟ لاجک. ہر حکم کی ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. احکامات میں کیا ہے؟ تعبد ہے. تعبد کا مطلب کیا ہے؟ تعبد کا مطلب یہ کہ جیسا آپ کو حکم دے دیا بس آپ ویسے آپ کو کرنا ہے. آپ پوچھیں اور آپ کو جواب مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو کوئی مائے کا لال دنیا میں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے. جو بھی بتائے گا وہ اپنے قیاس آرائی کرے گا اور نقطے اور جسے ہم کہتے ہیں رجم بالغیب، صحیح ہے، اندھیری میں تیر چلانا. کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں فجر کی 2 رکعت ہیں اور کیوں ظہر کی 4 رکعت ہیں اور کیوں عصر کی 4 رکعت ہیں اور کیوں مغرب کی 3 رکعت ہیں اور کیوں عشاء کی 4 رکعت ہیں. یہ ضرور ملتا ہے کہ صحیح پہلے خدا نے 2 رکعت واجب کی تھیں، پھر رسول خدا نے اپنی جانب سے اس کو 2 رکعت اور بڑھا دیا، تو خداوند کریم نے بھی اسی طریقے سے واجب قرار دے دیا. لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. کیوں رمضان 30 دن کا ہے، 60 دن کا کیوں نہیں ہے؟ کیوں روزہ ہم جو ہے وہ طلوع کیا کہتے ہیں فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک رکھیں؟ الٹا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ الٹا رکھیں زیادہ اچھا رہے گا، سوتے میں گزر جائے گا. سب رکھیں گے روزہ، کراچی والے پھر بھی نہیں رکھیں گے اس لیے کہ وہ کھاتے ہی رات میں. تو غروب آفتاب سے لے کر اور اگر طلوع فجر تک ہو جاتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، بالخصوص ماؤں کے لیے. ٹینشن فری، نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ کسی بچے کو دیکھنا ہے، نہ بچے کے بچے کو بھیجنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، سونا ہے صرف. صحیح. تو یہ جو کیوں کے جوابات ہیں گے یہ نہیں ملیں گے آپ کو. کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ اسلام میں تعبد ہے. آپ کو جتنے سوال کرنے تھے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کرنے تھے. خدا کو کیوں مانوں؟ جب آپ نے مان لیا ایک مرتبہ خدا کو تو پھر خدا کی شریعت ہے. تو کہا کہ اگر آپ ایک سیب کے 2 ٹکڑے کریں اور ایک کو کہیں کہ یہ حلال ہے اور ایک کو کہیں یہ عادت سے کہیں گے یہ حرام ہے، تو میں پوچھوں گا نہیں.
تو یہ خدا کے حلال و حرام پر میرے بابا کے کیا ہیں؟ امین ہے۔ وَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی ہم تک سبقت کرنے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساتویں امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نادى منادن، ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ أَيْنَ حَوَارِيُّ محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، رسول اللہ کے حواری کھڑے ہوں گے۔ الذین لم ينقضوا العہد ومضوا علیہ، وہ حواری کہ جنہوں نے رسول خدا کے عہد و پیمان کو نہیں توڑا اور اسی عہد و پیمان پر قائم رہے، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ فیقوم سلمان والمقداد و ابو ذر، رسول خدا کے جو حواری ہوں گے وہ تین افراد کھڑے ہوں گے، جناب سلمان، جناب مقداد اور جناب ابو ذر۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ندا آئے گی کہ أين حواری محمد ابن علی و حواری جعفر ابن محمد، چھٹے امام اور پانچویں امام کے حواری کہاں ہیں؟ فیقوم عبداللہ بن شریک العامری و زرارۃ بن عیون و برید بن معاویہ و محمد ابن مسلم و ابو بصیر و عبداللہ ابن ابی یعفور و عامر ابن عبداللہ و حجر ابن زائدہ و حمران ابن عیون، یہ تمام کے تمام افراد جو کہ اصحاب ہیں پانچویں امام اور چھٹے امام کے، جنہوں نے خاص امام سے علم حاصل کیا ہے اور ایسا علم حاصل کیا ہے کہ نہ صرف اس پہ خود عمل کیا ہے بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پھیلایا ہے۔ یہ حواری، یہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہم پانچویں امام اور چھٹے امام کے کیا ہیں؟ حواری ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کل کو جب قیامت میں ندا آئے کہ کہاں ہیں 12ویں کے حواری، تو انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہوں اور ہم کہیں کہ ہم 12ویں کے کیا ہیں؟ حواری تھے۔ ہم نے تیرے 12ویں کی غیبت میں جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے علم حاصل کیا، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اس پر عمل کیا، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اتنا ہم نے اس کو آگے پھیلایا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔